اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہمارے لیے راہ دیا۔ سامعین محترم، قائم ٹی وی کے نشریات آمد رمضان کے حوالے سے آپ کا میزبان حسن آبدی حاضر ہے، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ معروف عالم دین، بزرگ عالم دین مرزا یوسف حسین صاحب کے فرزند، جو کہ خود بھی ایک مولانا ہے اور نور الایمان مسجد میں ماشاءاللہ آج کل نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور نماز جمعہ بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مولانا زاہد حسین صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے لیے میں ایک دو تین سوالات ان سے کرنا چاہوں گا، چونکہ ماہ رمضان تو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑا مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اب یہ آج یا کل سے چاند ہو جائے گا تو رمضان بھی شروع ہو جائے گا، تو آئیے ہم گفتگو کا آغاز قبلہ و کعبہ سے کرتے ہیں، اور میں آپ سے چاہوں گا یہ جاننا، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے قبلہ، کہ آمد رمضان کو اس سال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کی فضیلتیں اور برکتوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میں سب سے پہلے قائم ٹی وی اس نیٹ ورک اور ان کے اراکین بالخصوص حسن آبدی صاحب کا نہایت مشکور ممنون ہوں، اور یہ آپ نے افتخار بخشا، اور موضوع یقیناً جو آپ نے فرمایا کامن ہے، لیکن بہت ہی جنب جامع ایک سوال ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ کہ جو رمضان کے نام سے انزل فیہ القرآن، اسی میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ایک تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہی ہدایت والی قرآن جو ہے نا وہ کیا ہیں، واضح دلائل کے ساتھ حق و باطل کو فرق کرتے ہوئے پہچنواتی ہے نا۔ لذا ماہ رمضان اس قدر پرفضیلت ہے، بابرکت ہے نا کہ رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار رب العزت ماہ مبارک رمضان کے اول دن شروع ہوتے ہی آسمان کے اوپر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور ماشاءاللہ۔ تو لذا ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ۔ یہ جو تین اسٹیج میں ہیں، اس میں پروردگار یہ چاہتا ہے نا کہ اپنے مومن، اپنے بندگان کو ایسا موقع فراہم کرے کہ جس میں وہ واقعاً خدا سے لو لگائیں اور بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً روزے کی زمین میں انسانوں کے لیے ہی فائدہ ہیں کہ وہ خدا سے جتنے نزدیک ہوں گے۔ ائمہ علیہ السلام کی ذات مبارک کے بارے میں ہیں کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھتے تھے، ایک الگ ہی ان کے اندر فرحت و نشاط کا اظہار کرتے تھے لوگ، کہ نا وہ موقع آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں نا کہ ماہ مبارک رمضان نعمتوں سے بھرا وہ دسترخوان ہے کہ جس سے جتنا چاہو تم ان نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو بظاہر ایسے ہی ہے نا کہ ہم اگر کسی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کہیں پر انوائٹ ہوتے ہیں، کس قدر کھا پاتے ہیں، اور بلکہ احادیث میں تاکید یہ ہے نا کہ کم کھاؤ۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کے لیے جو رسول خدا نے نبی ایک دسترخوان سے اس کی تشبیہ دی، فرمایا کہ یہاں پر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایسی نعمتیں اس دسترخوان کے اوپر پروردگار نے اپنے اس مہینے میں اپنے روزہ داروں کے لیے بچھا رکھی ہیں کہ جس کو جتنا ہو سکے سمیٹو اس کو۔ تو لذا اس سلسلے میں انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں جن افراد کو توفیق حاصل ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس چیز کا اندازہ جناب ان افراد سے پوچھیں
کہ جو صحیح و سالم ہونے کے باوجود بھی کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے. چاہے کہ وہ افراد جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ناتوان ہیں، پچھلے سال روزہ رکھا، اس سال روزہ نہیں رکھ سکے، ان کے دل سے پوچھیں کیا کیفیت ہے. لذا یہ کہ آپ کی اور ہمارے لیے بہترین موقع ہیں، یہ فرصت ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم جتنا ہو سکیں اس ماہ مبارک رمضان میں رحمتوں کو سمیٹیں، برکتوں کو اپنے حق میں نازل کرنے کی کوشش کریں، اور جس قدر ہو سکے مغفرت. ایک اور حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ مبارک رمضان کو درک تو کرے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یہ شقی ترین فرد ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو معمولی نہ لیں، بلکہ رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑھ چڑھ کر اور ان ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو خود بھی رکھنے، اور جو افراد دوسرے رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کا خیال رکھیں. جہاں پر روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ یعنی رمضان کو رمضان کیوں رکھا گیا. فرماتے ہیں کہ یرمزو ذنوبا، ماہ مبارک رمضان کو رمضان کا نام اس وجہ سے رکھا گیا نا کہ رمضان جو ہے نا یہ بابرکت مہینہ گناہوں کو ایسے دو ڈالتا ہے کہ گویا کاغذ اور پتوں کو آگ جلا دیتی ہے. سبحان اللہ، واہ. تو لذا یہی رمضان یقیناً انسان کی معنوی قوت بڑھتی ہے، اور جو تازہ اس سال جس طریقے سے آپ اور ہم جس بیماری سے دنیا جہاں روبرو ہیں، اس میں یقیناً ماہ مبارک رمضان جو ہے نا ایک مفید علاج ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے سبحان اللہ. کہ جس میں ہم اس بیماری سے بھی دور بھی رہ سکتے ہیں، اور اس بیماری کو جس طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں اور معنوی قوت کو حاصل کرتے ہوئے یقیناً خدا کی بارگاہ میں ہم ان تمام نعمتوں کو سمیٹ کر کے دنیا بھی اور آخرت بھی جو ہے نا وہ ہماری عاقبت بخیری کے ساتھ جو ہے نا یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ حشر نشر ہمارا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. حضور یہ بھی ہے نا کہ ایک حدیث رسول اللہ سے بھی ہے کہ آپ اس پر فرمائیے گا کہ اس مہینے کو اتنا مقدس مہینہ اس طرح سے رسول اللہ نے بتایا کہ کہا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کے مہینے سے تشبیہ دی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اس مہینے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جس چیز کو چاہ رہا ہے اپنے بندے سے وہ تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہے کہ تزکیہ نفس ہے تو سب کچھ ہے. اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. جی، میں آپ کی ہی بات کی تائید کرتے ہوئے، اور آپ نے اچھا فرمایا کہ یقیناً ائمہ علیہ السلام اور رسول گرامی کی اس احادیث کی روشنی میں کہ جہاں پر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک جو ہے یہ پروردگار کا مہینہ ہے. لیکن اسی حدیث میں پھر فرمایا پر رسول گرامی نے کہ جو کوئی میرے مہینے میں روزہ رکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ ماہ مبارک رمضان میں، یعنی سمجھانا یہ چاہنا کہ جو مہینہ مجھ سے نسبت رکھتا ہے خدا کے لیے روزہ رکھو میں شفاعت کروں گا، کیا کہنے، اور خدا کے مہینے میں خدا کے لیے تم روزہ رکھو گے تو بطیر اولا سبحان اللہ، سبحان ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ہماری شفاعت تمہاری زندگی میں ہمارے ناظرین شامل ہے. ہے. اچھا پیغام دیا ماشاءاللہ. تو حضور فرمائیے گا تو اس دفعہ جو ہے ماہ رمضان جو کہ ایک اس انداز میں آیا ہے کہ ہر طرف ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور کچھ حکومت کے احکامات بھی ہیں، کچھ ہمارے مرجع حضرات ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی بھی احکامات ہیں احتیاطی تدبیر کے لیے. اس صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے کہ ہماری عبادت میں بھی خلل نہ ہو، ہمارے روزے میں بھی خلل نہ ہو، اور ہم اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے رہیں، لیکن جو حالات ان حالات سے بھی ہم احتیاطی طور پہ لڑتے رہیں. جی، اس سلسلے میں یقیناً ماہ مبارک رمضان ان بیماریوں کے آنے سے پہلے بہت ساری وبائیں دنیا جہاں میں آتی رہیں، اور تاریخ انسانیت میں جب ان اوراق کو ہم پلٹتے ہیں تو ان بیماریوں سے ہم آگاہ ہوتے ہیں کہ کیسی بیماریاں تھیں. جبکہ ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ جناب آپ صرف ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو خداوند متعال نے اپنے لیے اختصاص دیا ہوا اور اپنے بندوں کے لیے دعوت عام دی ہیں، اس میں تو بطریق اولا انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں. جبکہ آج جناب آپ کے اور ہمارے اس عصر میں جو جدید مثلا ایڈوانس یہ جو میڈیکل کا سلسلہ ہے، اس میں یہ چیز ثابت کر چکے ہیں نا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں. چیز آئی کہ جناب اب بیماری جو آئی ہوئی ہے اس میں جہاں آئسولیشن کے لیے اتنی تاکید کی جاتی ہیں،
تو ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار جو ہے نا ایک دفعہ روزہ رکھتا ہے صبح صبح اور عبادت کی حالت میں سوتا ہے، اس کا سونا بھی جو ہے نا تسبیح کے مانند ہے، سبحان اللہ، حضور واہ. اور صرف یہی تسبیح ہی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جب تلاوت کرے کہ جس تلاوت کے لیے اس قدر رسول خدا نے تاکید کی ہے نا کہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس سے خیرات اور برکات اور تمہارے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہیں. وہیں پر ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہم خدا کی ان نعمتوں کو، خدا کی شفاعت کو، چونکہ قرآن کی آیت ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو یہ اس کی ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے، صحت دیتی ہے. تو کس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں، اس کی عبادت بھی کر رہے ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں، پھر اس کے بعد جو بیمار ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لہٰذا کبھی بھی اسلام نے اس چیز کی دعوت نہیں دی نا کہ آپ بیماریوں کے اندر جان بوجھ کے اپنے آپ کو مبتلا کریں، جبکہ رمضان کا پیغام ہی یہ ہے کہ ایک انسان اگر مریض ہے خود سمجھتا ہے نا کہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے جناب اس کی صحت کے بگڑنے کا سبب بن سکتی ہے، اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، وہاں پر ایک دم یعنی شریعت یہ حکم دیتی ہے نا کہ انسان روزہ کھول سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو جناب ہلاکت سے بچائے. اس لیے کہ جناب انسان کی صحت اور اس کی زندگی اس عبادت کو رکھنے کے حوالے سے اہمیت کے حائز ہیں. اگر عبادت انسان کرے اور اس کی جان اس میں محفوظ نہ ہو تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب کے ایک بانی ہیں وہ، اور مکتب تشیع اور دنیا جہاں میں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اس حکومت کو ظاہری طور پر انہوں نے عملی طور پر اس کا اظہار کیا کہ ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں اور ان کی ان فرمودات اور ارشادات کے مطابق ہم حکومت کر سکتے ہیں. تو جب ان کے علاج کے حوالے سے آنکھوں کی تکلیف، چونکہ قرآن بھی ماہ مبارک رمضان میں نازل بھی ہے اور اس کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے، تو جب آنکھ میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا نا کہ آپ کی آنکھوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. تو وہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں قرآن میں آنکھ جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کے لیے چاہتا ہوں، نہیں ہے کہ نا قرآن پڑھنے سے میری آنکھوں کو مضر ہوں، آپ علاج کریں تاکہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لذا یہ جو جناب انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے سے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس میں ایک اور بھی بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا اس سلسلے میں بھی آپ سے، بس کیونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ دیکھیں اب آج کی دنیا میں ابھی جو لیٹسٹ یہ وبا پھیلی اس کے حوالے سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایسولیشن میں چلے جائیں. تو پروردگار عالم نے تو اس دین اسلام میں رمضان میں اعتکاف ہی رکھ دیا تھا. یہ بھی تو ہے کہنا کہ گھر میں رہو اور گھر میں عبادت کرو. تو یہ کیا خدا بندہ نے پہلے سے اس کا انتظام کر دیا تھا اللہ نے کہ دیکھو یہ وقت آئے گا تو اس لیے اعتکاف میں جاؤ اور عبادت جا کے اعتکاف کرو. اعتکاف کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً واجب قرار دیا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ جی، اس سلسلے میں آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف کے حوالے سے تاکید ہیں. بالخصوص اگرچہ ماہ رجب میں اور ماہ مبارک رمضان میں بھی اور ماہ شعبان المعظم کے اندر بھی ایران جیسی سرزمین کے اوپر ان ایام میں بھی جو ہے نا کیا ہیں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے. جبکہ ماہ مبارک رمضان کے لیے اسپیشلی آپ کے اور ہمارے ہندو پاکستان کے اندر اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو وہی جو آپ نے فرمایا نا کہ آئسولیشن جو آج ہم جس مقولے کو لے کر کے پھرتے جا رہے ہیں، 1400 سال پہلے رسول گرامی نے اس چیز کی تعلیم دی، اور اس آخری عشرے کے اندر رسول خدا اپنے بستر کو باقاعدہ جم کر دیا کرتے تھے اور صرف خدا کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے. یقیناً کوئی بھی اگر عبادت میں مشغول مصروف رہتا ہے تو وہ گفتگو کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کی عبادت کے ایام آ جاتے تو وہ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز اور اجتناب کرتے، صرف ذکر خدا میں مصروف رہتے تھے. سبحان اللہ. اور آج تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے نا کہ اس دور میں کہ کہیں پر بھی عبادت اور ایسی چیزیں ہوں اور وہاں پر جو چیزیں غذا کے طور پر پانی انسانی حیات کے لیے، اس کی بقا کے لیے ضروری اجناس میں سے ہیں، ضروری آئٹمز میں سے ہیں کہ پانی نہ پیے تو انسان کی حیات کے لیے بہت خطرہ ہے. جبکہ جدید میڈیکل نے اس چیز کو ثابت کیا نا کہ یہی پانی جو انسانی غذا کا مجموعہ ہے، اس کے ایک حصہ ہیں، اس کو اگر کسی اچھے اور اچھے ذکر کے جگہ پر، اچھے مکان پر رکھا جائے تو اس میں اچھے سیل بنتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید واقع ہوتی ہیں. جبکہ اس کے برعکس جناب اگر اس پانی کو
ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے غذا اور ایسی چیزیں. تو اسی لیے اسلام کے اندر ماہ مبارک رمضان کے اندر جس وقت آپ پہلا نوالا لے رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بارگاہ خداوندی میں اس کلمات کے ساتھ تناول فرما رہے ہوتے ہیں آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. ان کلمات کے ساتھ آپ جب کھاتے ہیں تو یقیناً اس سے پروردگار جو ہے نا شفا اور تندرستی عطا فرماتا ہے. اور اسی عبادت کے ذریعے انسان صرف قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں، اللہ کی عبادت میں اور ذکر میں مصروف رہیں. تو یہ آئسولیشن کے ایک بہترین عملی نمونہ ہے ماہ مبارک رمضان کے نام جس کے ذریعے. جی ہاں، تو انشاءاللہ خداوند متعال جناب آپ اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا کریں کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو رکھیں اور اس روزے کے ذریعے ہم پہلے بھی بہت سارے بیماریوں کا علاج ہمارے لیے ثابت ہوتے رہیں اور ہم شفا پاتے رہیں. بالخصوص کورونا جیسی مہلک بیماری جو اس دور میں اور اس عصر میں پورے دنیا جہاں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اس کی شفا کے سلسلے میں یقیناً ہم ماہ مبارک رمضان سے ہی اور اس خدا کے مہینے میں اس میزبان سے کہ جو پروردگار ہماری ضیافت کر رہا ہے، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہوئے اس بیماری سے تندرستی اور شفا پانے کے لیے اس سے استمداد اور مدد طلب کریں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین سنا آپ نے کہ مولانا قبلہ زاہد حسین صاحب آمد رمضان کے سلسلے میں جو اس سال جس عالم میں رمضان آ رہا ہے، جو کچھ بھی دنیا اس کی لپیٹ میں، کورونا پاکستان بھی ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ بیماری وبا اپنی جگہ، لیکن آمد رمضان اسی انداز میں روزے اور نماز سے ہی یہ بیماری دور ہو سکتی ہے. خدا چونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. خدا انہوں نے جس سے قبلہ نے فرمایا کہ خدا آسمان کے اپنے سارے دروازے کھول دیتا کہ کوئی ہے جو اس ماہ رمضان میں مجھ سے رابطہ کرے، میں نعمتیں بھی نازل کروں، میں برکتیں بھی نازل کروں، میں دنیا کو خلفشار سے بھی بچاؤں. لیکن آؤ تو میرے پاس صحیح بندے بن کے میرے. تو انشاءاللہ حضور ماہ رمضان اللہ نے چاہا تو اس ماہ رمضان میں جس قدر عبادتیں ہوں گی، اس عبادت کے تحت پروردگار عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں اس وبا سے پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو، تمام دنیا کو، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو اس کو جلد سے جلد سے محفوظ کرے گا اور دور کرے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین آپ نے مولانا زاہد حسین صاحب کو سنا، جو کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ فرزند ہیں قبلہ و کعبہ ہمارے بزرگ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا یوسف حسین صاحب، جو کہ جامع مسجد نور الایمان سے 50 برس سے منسلک ہے ماشاءاللہ. یہاں نماز امامت بھی کرتے ہیں اور نماز جمعہ کی بھی امامت کرتے ہیں. آج کل ان کی چونکہ وہ طبیعت ناساز ہے تو لہٰذا ان کے فرزند ماشاءاللہ یہ فراز انجام دے رہے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قبلہ و کعبہ مولانا مرزا یوسف حسین صاحب سے گفتگو کریں جمعۃ الوداع کے سلسلے میں. تو اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.